شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں جو انہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے اور نقصان بھی نہیں دے سکتے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه آج رمضان کی 17 تاریخ ہے اور جمعے کا مقدس دن ہے بڑا عجیب اتفاق ہے کہ رمضان کی 17 تاریخ تھی اور جمعے ہی کا دن تھا جب کفر اور اسلام کے مابین اور حق و باطل کے درمیان بدر کے میدان میں فیصلہ کن جنگ لڑی گئی تھی
313 نہتھے جن کے پاس صرف 70 اونٹ، 3 گھوڑے، 7 تلواریں، انہوں نے ایمانی قوت سے ایسی جنگ لڑی کہ دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دی۔ قرآن نے ایک سے زائد جگہوں پہ اس غزوہ بدر کا ذکر کیا۔ اذ تستغیثون ربکم، وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب کے دربار میں فریادیں کر رہے تھے، اسے پکار رہے تھے، اس کے آگے گڑ گڑا رہے تھے۔ فاستجاب لکم، میں نے تمہاری پکار کو قبول کر کے 1000 فرشتے اتار کے تمہاری مدد کی تھی۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں ساری رات سرتاج کائنات امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو کر رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے رب سے مدد کی فریادیں کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھپر یا وہ چھوٹی سی جھونپڑی جو آپ کے لیے بنائی گئی، اس کے باہر وہ پہرا دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں آپ کے رونے کی آواز سن کے اندر داخل ہوتا تو چادر آپ کے کاندھے سے گری ہوئی ہوتی، میں اسے آپ کے کاندھے پہ رکھتا، سحری کے ٹائم جب میں داخل ہوا تو آپ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو میں آپ کی پیٹھ سے لپٹ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ رب کی مدد آئی کہ آئی۔ تھوڑا سا آپ اس واقعہ کا نتیجہ نکالتے چلے جائیں کہ آپ بھی کس کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔
یہ طاقتیں، یہ قدرتیں، یہ اختیار، یہ تصرفات، مدد کرنا، کافروں کو بھگانا، فتح حاصل کرنا، یہ اگر انسانوں کے اختیار میں ہوتا تو یہاں صرف انسان نہیں ہے، کائنات کا سرتاج ہے۔ کس کے سامنے جھکا ہوا ہے؟ کس کے آگے رو رہے ہیں؟ اللہم ان تہلک ہذہ الاصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ یہ 313 یہ میرا سرمایہ بھی ہے، میری پونجی بھی ہے، میری کھٹی بھی ہے، میری ہٹی بھی ہے، یہ میرا زیور بھی ہے، میرا گہنا بھی ہے، تیرے دربار میں لے کے آیا ہوں۔ اگر آج یہ یہاں کام آ گئے نا اور شہید ہو گئے، لن تعبد فی الارض ابدا، تو اس دھرتی پر تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے۔ مانگ رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ اسی منظر کو دیکھ کر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا جی، ذرا اسے سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ شاہ جی کہتے ہیں، میں شمائل کی کتابوں میں اپنے نبی کا جب حسن پڑھتا ہوں کہ آپ کی زلفیں کیسی تھیں، آنکھیں کیسی تھیں، ہونٹ کیسے تھے، چہرہ کیسا تھا، خد و خال کیسا تھا، یہ شمائل کی کتاب ہے ترمذی، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ حسن کیسا ہے، قد کاٹ کیسا ہے، سینے پہ بال کیسے ہیں، کنگھی کیسے کرتے ہیں، زلفیں کیسی ہیں، آنکھیں کیسی ہیں، نقشہ کھینچا ہے ان لوگوں نے، تھوڑا سا ایسا کریں، نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے، اور پھر میرے نبی کا حسن۔ شاعر کہتا ہے، رنگ خوشبو صبا، چاند تارے کرن، پھول شبنم شفق، آب جو چاندنی، تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی۔ ان سے بڑھ کے حسین کون ہے؟ ان سے بڑھ کے جمیل کون ہے؟ پھر ان سے بڑھ کے باکمال کون ہے؟ شمائل کی کتابوں میں میں آپ کا حسن پڑھتا ہوں، جمال پڑھتا ہوں، پھر آپ کے کمال دیکھتا ہوں۔ راستے پہ چلنے لگتے ہیں تو پتھر سلام کرنے لگتے ہیں، کنکریاں مٹھی میں کلمہ پڑھنے لگتی ہیں، جانور کلام کرنے لگتے ہیں، اور میرا نبی ام معبد کے گھر پہنچتا ہے، خیمے میں دودھ مانگتا ہے کہ مسافر ہیں، بھوک لگی ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز ہو۔ اس نے کہا، میرا خامد بکریوں کو چرانے لے گیا ہے، میرے پاس دودھ بھی نہیں ہے کہ میں تجھے پلا سکوں۔ کونے میں ایک کمزور سی بکری مریل بندھی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا، ماں وہ بکری ہے نا؟ ام معبد کہتی ہے، یہ برسوں سے دودھ دینا چھوڑ گئی ہے، اسی لیے میرا خامد اسے چرانے نہیں لے جاتا، ایک قطرہ بھی اس کے تھنوں سے نہیں ٹپکتا۔ میرے آقا نے فرمایا، ماں اجازت ہو تو رحمتوں والے ہاتھ لگا کے دیکھوں؟ اس نے کہا، ضد کر رہے ہو، ضد کر رہے ہو، کہا ہے نا کہ ایک قطرہ بھی نہیں آتا، مدتوں سے سوکھ گئی ہے۔ اس نے برتن حوالے کیا، لو ضد کرتے ہو تو لو دودھ نکالو۔ میرے نبی نے ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر نے میرے نبی کو دیکھا،
آنکھوں آنکھوں میں مسکرائے، میرے نبی بکری کے قریب آئے۔ اگلے جملے جو میں کہنا چاہتا ہوں، جنہیں مورخین نے نقل کیا اور میں نے اسے ادا کیا، آپ سب کو نبی پاک سے پیار ہے، محبت ہے سب کو۔ جس کے دل میں ساری کائنات سے بڑھ کے محبت نہیں، وہ مومن ہی نہیں۔ تو آپ کے محبوب کے کمال کا ذکر کر رہا ہوں تو دل تو خوش ہونا چاہیے آپ کا، جذبات میں تو آنا چاہیے آپ کو۔ جب آپ بکری کے قریب آئے اور آپ نے بکری کے تھنوں پر اپنی رحمتوں والے ہاتھ رکھے تو دودھ اس طرح نکلنے لگا جس طرح ساون کے مہینے میں بادل برسا کرتا ہے۔ ام معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ امیر شریعت کہتے ہیں میں نبی پاک کا جمال دیکھتا ہوں، حسن دیکھتا ہوں، زلفیں دیکھتا ہوں، ہونٹ دیکھتا ہوں، چہرہ دیکھتا ہوں، خد خال دیکھتا ہوں، پھر آپ کے کمال دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ اتنے عظیم انسان کے آگے سجدہ کر دے، یہ سجدے کے قابل ہے۔ اس کا حسن دیکھ، جمال دیکھ، کمال دیکھ، خوبصورتی دیکھ، چہرے کی رانائی دیکھ، یہ اس قابل ہے کہ اس کے آگے سجدہ کر دے، سجدہ ریز ہو جا۔ شاہ جی کہتے ہیں پھر میں بدر کی رات دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے یہ حسن والا، یہ جمال والا، یہ کمال والا، یہ معجزوں والا، یہ محبوب خدا کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ تو پھر میرا ضمیر کہتا ہے عطا اللہ شاہ تو بھی اسی کے سامنے جھک جس کے سامنے یہ جھکا ہوا ہے۔ یہی بدر کا مارکہ ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں مضمون سے باہر نکل رہا ہوں کہ مشرکین مکہ سے نبی پاک کیا منوانا چاہتے تھے، باہر نہیں نکل رہا ہوں۔ یہ بھی خطابت کا ایک رنگ ہے نا کہ اسے کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں جا کے جوڑ دینا ہے۔ یہی جنگ ہے، جنگ بدر، کہ مکے سے نکلتے ہوئے اسی جنگ کے لیے مکے سے جب کفار کا لشکر باہر نکلا تھا تو انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، اس دعا کا تذکرہ قرآن نے کیا، سورت انفال میں کیا، سورت انفال کی آیت نمبر 32 میں کیا۔ 9واں سپارہ سورت انفال ہے، اس کی آیت نمبر 32 ہے۔ ہر جمعے پہ یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہوں کہ آپ کے گھر میں جس عالم کا ترجمہ موجود ہے، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جس کا ترجمہ بھی آپ کے ہاتھ لگے اٹھاؤ، پڑھو سورت انفال اور اس کی آیت نمبر 32۔ ہم نے تو اپنی زندگی کھپا دی ہے تمہیں یہ بتاتے بتاتے کہ لوٹو اللہ کے قرآن کی طرف۔ ہم نے تو ساری زندگی کھپائی ہے اس میں، لیکن تم قصوں میں، کہانیوں میں، حکایتوں میں، موضوع روایتوں میں، لطیفوں میں، چٹکلوں میں، وارث شاہ کی ہیر میں، سیف الملوک میں، بلے شاہ کے کلام میں تم مگن رہے ہو۔ اصل کلام تو یہ کلام ہے جس میں رب بولتا ہے۔ پڑھو اس کو، پڑھو۔ مشرکین مکہ، ابو جہل اور اس کی پارٹی صرف اللہ کو مانتی نہیں ہے، اللہ کی صفتیں بھی مانتی ہے۔ خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر، کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں۔ بلکہ مشرکین مکہ مصائب میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں اللہ کو پکارتے بھی ہیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کن کا عقیدہ ذکر ہو رہا ہے؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔ سورت انفال ہے، آیت نمبر 32 ہے، 9واں سپارہ ہے۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو قرآن میں ذکر کیا۔ کیا کہنے لگے؟ اذ قالوا، جب وہ کہنے لگے اللہم، کون کہہ رہے ہیں؟ مشرکین عرب، مکے کے مشرک کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندنا من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء
اویتنا بعذاب علیم، اے اللہ جس کے خلاف لڑنے نکلے ہیں اگر وہ حق ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، وہ تیری طرف سے ہے، حق ہے، وہ نبی سچا نبی ہے، مولا امطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، اویتنا بعذاب علیم، یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے، مار دے ہمیں اگر وہ سچا نبی ہے اور ہم اس کے خلاف نکل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ذرا آج آؤ صحیح، تو ان منہ منگی موت میں دیواں، جو تم منہ سے مانگ رہے ہو نا، اویتنا بعذاب علیم، ذرا نکلو میدان کی طرف، میں تمہیں وہی موت دوں گا جو تم مانگ رہے ہو۔ اتنی بات تو ثابت ہوئی نا کہ مشرکین مکہ صرف یہ نہیں کہ اللہ کو مانتے تھے، اس کی صفتوں کو بھی مانتے تھے، بلکہ گاہے بگاہے وہ اس کو پکارا بھی۔ میری یہ باتیں پوری دنیا کے لوگوں تک فیس بک کے ذریعے پہنچ رہی ہیں، ہمارے پچھلے جمعے کی تقریر بھی پہنچی، اس جمعے کی تقریر بھی پہنچے گی، اور ہم اس نیت سے تقریر نہیں کرتے کہ کسی کو زج کریں، ہٹ کریں، تمسخر اڑائیں، مذاق اڑائیں، کسی کے بزرگوں کا نام بگاڑیں، کسی پر کوئی فتویٰ لگائیں، نہیں، ہم اس نیت سے تقریر کرتے ہیں، مولا جو توحید کا میٹھا میوہ تو نے ہمیں چکھایا ہے، میرے اللہ جو محروم لوگ ہیں یہ میوہ ان کو بھی چکھا دے۔ ضد کو نکالیے، جہاں جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے ضد نکال دیجئے اپنے دل سے، کہنے والا کون ہے اسے نکال دیجئے، جو کہہ رہا ہے اس پر غور کیجئے۔ اس مجمع میں بھی کئی نئے لوگ آئے ہوں گے، پہلی مرتبہ انہوں نے ہمیں سنا ہوگا۔ جو حوالے میں پیش کر رہا ہوں آپ کے گھروں میں جس عالم کا ترجمہ ہے اٹھائیے گا، اسے پڑھیے گا۔ مشرکین مکہ کا ایک عقیدہ، ایک نظریہ، ان کی ایک دعا قرآن نے ایک سے زیادہ جگہوں پر ذکر کی، لیکن میں ایک جگہ کا حوالہ پیش کروں گا۔ 21واں پارہ ہے، سورت عنکبوت ہے، اس کی آیت نمبر 65 ہے، یاد رہے گی آپ کو؟ پارہ کون سا بتایا میں نے؟ سورت کا نام عنکبوت، آیت نمبر 65۔ جائیے گھروں میں جا کے دیکھیے گا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرا ترجمہ آپ مان جائیں، میں قطعاً نہیں کہوں گا، اپنے گھر میں جائیں کسی عالم سے پوچھیں کہ یہ ہے قرآن میں، سورت عنکبوت میں اور 65 نمبر آیت میں ہے مشرکین مکہ کا ایک عمل، مشرکین مکہ کی ایک پکار قرآن نے ذکر کی۔ قرآن ذکر کرتا ہے فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں، اسے دوسری صورتوں میں بھی ذکر کیا، مختلف انداز سے ذکر کیا۔ کشتی آئی بھمر میں، گردام میں، لہریں اٹھنے لگیں، موجوں نے چاروں طرف سے گھیرا، انہیں یقین ہو گیا کہ ڈوبے ہی ڈوبے، بچنا مشکل ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب سوار ہوتی ہیں کشتیوں میں مشرکین مکہ، عرب کے مشرک، اور کشتی گردام میں پھنس جاتی ہے، دعوا اللہ، اور سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ ہن ساریاں گلاں میرے کول کروانیاں جی، کچھ تو خود بھی نتیجے نکال لیا کرو۔ دعوا اللہ، ان کشتیوں میں پکارتے ہیں کس کو؟ اللہ کو۔ صرف پکارنا، قرآن نے کہا مخلصین، ہی بھول گئے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، لات، منات، عزا، سب بھول گئے، معبود سارے بھول گئے، مشکل کشا بھول گئے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ ہی کو پکارنے لگے، خالص، مولا تو ہے بچانے والا۔ فلما نجاہم،
इलल बर्रे, नज्जा का माना तो करो, निजात से है, निजात। जब अल्लाह उनको बचा के लाता है, इलल बर्रे, अल्लाह की मदद आ गई, अल्लाह ने उन्हें किनारे पे पहुंचा दिया। इज़ा हुम युशरिकून, किनारे पे आके क्या करते हैं? शिरक करते। किनारे पे आके कहते हैं फलां माबूद हमारा जो था उसने कंधा दिया तो कश्ती बाहर आई ना, लात पहुंचा ना, उज्जा पहुंचे ना, हुबल पहुंचे ना, किनारे पे आके इज़ा हुम युशरिकून। अल्लाह ने भी भाई बड़े हौसले हैं। अल्लाह कहते हैं ले यकफुरू बिमा आतैनाहुम, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि वो हमारी दी हुई नेमतों की नाशुक्री करें। नेमतें हमने दी हैं, बचाया हमने, किनारे पे आके मंसूब किसकी तरफ कर दिया? ये मुशरिकीन मक्का का अकीदा है जनाब, अबू जाल का, कि वो कश्तियों में गिरदाम में घिर के जब कश्ती डूबने लगती थी तो वो खालिस पुकार किसकी किया करते थे? खालिस। बेटा यहीं बैठ जाओ, बेटा इधर आके बैठ जाओ। वो भूल गया, मैं उठा कि तुझे। खालिस किसको पुकारते थे? कश्तियों में जब घिरते, गिरदाम में आती तो किसको पुकारा करते थे? और हमारे कलमा गो नबी पाक से मोहब्बत का दावा करने वाले, वलियों से मोहब्बत का दावा करने, हमारे मुतालिक कहने वाले ये तो वलियों के दुश्मन है, ये तो हैं ही वलियों के दुश्मन, ये पीरे पीरान के दुश्मन है, गौसे आजम के दुश्मन है, हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन, अल्लाह इनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए, इनके ये दुश्मन है, वहाबी हैं वहाबी। इनके क्या नजरियात हैं मैं बताऊं कि तुम्हें पता है? ये नारा लगाता है बहावुल हक बेड़ा धक, मौला अली मेरी कश्ती पार लगा देना, मौला अली मेरी, या मुईनुद्दीन चिश्ती लगा दे पार। कहानियां जोड़ी हैं, कहानियां। बारात जा रही थी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गुस्सा आया, उन्होंने नजर नियाज नहीं दी, सारी बारात को गरक कर दिया, बेड़ा दबो दिया। आगे पड़ी पढ़ाई कौम है, वो कहते हैं सुभान अल्लाह, वली होता ही वो है जो बेड़े गरक करे, वलियों का काम यही है। 12 साल के बाद बेड़ा किनारे भी लगा दिए जी, बराती सारे जिंदा हो गए। अगले दिन मैंने खतीब साहब की तकरीर सुनी, कराची के वो खतीब हैं, बड़े मोतबर आदमी हैं। मैं हैरान हूं, उन पर मैं इतना हैरान नहीं हूं जितना मैं सुनने वालों पे हैरान हूं जो आगे बैठे हुए हैं। उनमें कोई कॉलेज का पढ़ा हुआ लड़का, कोई यूनिवर्सिटी का तालीम याफ्ता, कोई प्रोफेसर, कोई वकील, कोई टीचर, कोई भी नहीं है जो उठकर मौलाना से पूछे कि मौलाना आप क्या कह रहे हैं। नो, मौलाना कहने लगे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह लेटे हुए थे, मुरीद पास बैठे हुए थे, उन्होंने हाथ बढ़ाया, हाथ वापस किया तो वो गीला था, तर था, पानी लगा हुआ था। लोगों ने पूछा हजरत क्या हुआ? फरमाया मेरा एक मुरीद दरिया में सफर कर रहा था, उसकी कश्ती डूबने लगी, उसने मुझे आवाज लगाई, मैं उसकी कश्ती को किनारे लगा के आया। लोगों ने कहा सुभान अल्लाह। किसी ने नहीं पूछा मौलाना ये कहां लिखा हुआ है, कहां का वाकया है, किसने बयान किया है।
ان کے بیٹے نے بیان کیے ہیں, ان کے کسی مرید نے بیان کیے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کشتیوں کو کنارے لگا دینا یا کشتیوں کو ڈبو دینا. شیخ عبد القادر جیلانی نے کشتی کنارے لگا دی, بارات پوری ڈبو دی. تیرے پاس کہانیاں ہیں, قصے ہیں, بے سر و پا باتیں ہیں, لطیفے ہیں, چٹکلے ہیں. ہمارے پاس رب کا قرآن ہے. میں تجھے بتاؤں, پڑھ قرآن, سورۃ انبیاء 17واں پارہ, جاؤ گھروں میں جا کے پڑھو. 17واں پارہ سورۃ انبیاء. پیغمبر ہے, کشتی میں ہے. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو, بولو تو صحیح یار, بولو تو صحیح. کون ہے؟ کتنی جگہوں پہ ذکر کیا, کتنی جگہوں پر, کتنی جگہوں پہ اس نبی کا ذکر کیا. نام ہے یونس. ایک جگہ پہ اللہ نے کہا وَظَنُّونَ, مچھلی والا, اس کا نام اللہ نے کیا لیا؟ ظنون. اذ ذهب مغاضبا, ناراض ہو کے چلا گیا تھا. مچھلی والا. سورۃ انبیاء ہے. خدا کے لیے قرآن کے قریب آئیے, ان کے ڈھکوسلوں سے جان چھڑا لیجئے. یہ علماء کرام اور خطباء اعظام, یہ مسند بڑی مقدس مسند ہے. خدا کے لیے اس کا خیال کرو. اس مقدس مسند پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا, اس مقدس مسند پہ بیٹھ کر چٹکلے, کہانیاں, قرآن کے خلاف باتیں. خدا کے لیے خوف خدا کرو. علماء کرام بڑی مقدس جگہ ہے, اس کو توڑو. جو میں ایک بات کہہ رہا ہوں, کومنٹ میں مجھے گالیاں نہیں نکالنی. گالیاں نکالتے ہو ماؤں کی, بہنوں کی, جو تمہارے منہ میں آتا ہے, گالیاں نہیں. دلیل کا جواب دلیل سے دو. گالی کوئی جواب نہیں. گالی وہی نکالتے ہیں جن کا کھانا دلیل سے خالی ہوتا ہے. ان کے پاس دلیل کو نہیں ہوتی. تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں, میرے پاس بڑی پختہ دلیل ہے قرآن کی. سورۃ انبیاء, نبی ہے, کشتی میں ہے, کشتی گرداب میں آئی, بھمر میں. ایک بندے کو باہر نکالنا ہے, قرآن اندازی کرو, جس کا نام نکلے اسے باہر پھینک دو. قرآن اندازی کی گئی, نام نکلا حضرت یونس کا. اچھے لوگ تھے, کہا یہ اتنا نورانی چہرہ, معصوم چہرہ, نیک آدمی, یہ دریاؤں میں ڈالنے کے قابل ہے. دوبارہ قرآن اندازی کرو. دوبارہ قرآن اندازی کی گئی, نام پھر حضرت یونس کا. انہوں نے کہا نہیں یار. تیسری بار قرآن اندازی کرو. تیسری بار قرآن اندازی کی گئی, نام پھر حضرت یونس کا. بس یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے میری ساری تقریر پر یہی ایک جملہ بھاری ہو جائے, لیکن آپ ذرا اس کو غور سے سنیں گے. کہوں گا بھی پنجابی میں, اردو میں اس کا پھر ترجمہ کروں گا پنجابی کا, لیکن مزہ ذرا پنجابی میں آتا ہے. تیسری بار پھر نام نکلا حضرت یونس کا. گل انج بن گئی, اللہ دا پیغمبر کشتی دے وچ باہوے تا کشتی ڈوب دیے. یہ پیغمبر نو کشتی چو کڈھو, کشتی بچ دیے. اللہ نے مسئلہ سمجھایا, اوے لوگو, کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں, میرے اختیار میں ہے. اگر ان کے اختیار میں ہوتا
وہ کشتی کبھی گرداب میں نہ آتی جس میں خود کون بیٹھا ہوا تھا. زور سے بولو یار، زور سے بولو. تمہارے قصے کہانیاں کیا ہیں؟ تمہارے لطیفے اور چٹکلے کیا ہیں؟ یہ سب جادوگروں کی رسیاں ہیں. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو. جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، انہیں لاتیاں ڈالی، سانپ رسیاں ڈالیں، لوگوں کو نظر آیا یہ سانپ بنے ہوئے ہیں، میدان بھر گیا. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، اس نے سارے ڈھونگ کو نگل لیا. تم نے جتنا ڈھونگ بنایا ہے قصوں کہانیوں کا، ہم ایک ہی لاٹھی ڈالتے ہیں، سب کو ہڑپ کر کے رکھ دیتے ہیں. تمہارے پلے کیا ہے؟ تمہارے پلے کیا ہے؟ دیکھیں، ہر جمعے پہ بندہ چندے کی اپیل کرتے ہوئے کوئی اچھا نہیں لگتا. پھر آپ میرے مقتدی ہیں، مجھے عزت دیتے ہیں، آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ بار بار ہمیں کہے. تو میرے کہنے کے بغیر اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جھولی بھریے، اللہ آپ کی جھولیاں بھر دے گا. پچھلے جمعے میں نے کہا کہ پہلے جمعے کی طرح آپ کریں، جتنے آپ نے دیے تھے اسی کے مطابق دیں. 10,000 کم ہو گئے. تو مجھے احساس ہے، میں ان خطیبوں میں نہیں ہوں جو لوگوں کو زج کروں چندے کے لیے. مجھے احساس ہے لوگوں کی مالی پریشانیوں کا، لوگ معاشی طور پہ پریشان ہیں. چند لوگوں کی 5 انگلیاں گھی میں کما رہے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ پریشان. تو لیکن چلو یہ بھی نظام چلنا ہے، آپ کے تعاون سے چلنا ہے. تو ذرا آج تھوڑی سی ہمت کریں اور اپنی طاقت کے مطابق، طاقت سے زیادہ نہیں، اپنی استطاعت کے مطابق. یہاں جو عمراء بیٹھے ہیں، تاجر بیٹھے ہیں، ان کی جتنی طاقت ہے، ایک آدمی کی 10 روپے کی طاقت ہے، ایک کی 10,000 کی طاقت، اس کے مطابق تعاون کر دوں. چلیں جی، پیچھے سے پھر شروع ہوں جی. اللہ کرے گا وہ حضرات پھر آپ کو اور دیں گے انشاءاللہ. زکوٰۃ اور عشر اور فطرانہ، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا، آج پھر کہتا ہوں کہ ہمارے جو مواحد ساتھی ہیں، وہ تمام تر زکوٰۃ اپنی جو نکلے ان کی، وہ جامعہ ضیاء العلوم کے لیے جمع کرنا. ہمارے معاشی حالات مدرسے کے بھی اچھے نہیں ہیں. تو اللہ کرے کہ اتنا تعاون ہو جائے کہ اگلا سال جو ہے ہمارا وہ آسانی کے ساتھ گزر جائے. تو آپ بھرپور طریقے سے زکوٰۃ کے فنڈ میں، زکوٰۃ تو آپ نے دینی کہیں نہ کہیں دینی. تو آپ اس ادارے میں جو توحید و سنت کی اشاعت کا ادارہ ہے، قرآن و حدیث کی خدمت کا ادارہ ہے، تو آپ زکوٰۃ یہاں جمع کروائیں گے. ہاں جی، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت یونس مچھلی کے اندر ہیں. ایک مسئلہ آپ بتا دیں، بڑا آسان سا مسئلہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. ولی کی شان زیادہ ہے کہ نبی کی شان زیادہ ہے؟ ساری دھرتی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں سے بھر جائے، ایک نبی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اسے براہ راست رب کے سلام آتے ہیں، وہی آتی ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے رب سے. پیغمبر کشتی کے اندر ہے، کشتی گرداب میں ہے. پیغمبر کو نکالیں تو کشتی بچتی ہے. معلوم ہوا کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا یہ کس کے قبضہ و اختیار میں ہے؟ لوگوں نے ڈالا یا خود چھلانگ لگا دی. مچھلی نے لقمہ بنایا. اللہ نے ایک مچھلی کو کہا آؤ لقمہ بناؤ، لیکن پتھر ہضم، لکڑ ہضم. میرا نبی آ رہا ہے،
اس کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ بن جا تے ویکھ لے کے ترے بھی نہ پئی۔ میرے نبی کو ہچکولے نہ آئے، نیچے جا کے بیٹھ جا، مچھلی تہ میں بیٹھ گئی، پیغمبر 3 اندھیروں میں گھر گیا۔ واہ میرے مولا، تو نے یہ سارا واقعہ ہمیں کیوں سنایا ہے مولا؟ بھائی کہانیاں سناؤ بچوں کو، یہ اللہ ہمیں کہانیاں سنا رہا ہے۔ 3 اندھیرے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کی تہ کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں میں اللہ کا نبی پکار اٹھا، فنادا فی الظلمات۔ ظلمات کا کیا معنی ہے؟ بابا آدم پہنچ، بولو بولو، کسی میں جرات ہے تو بولو۔ بابا آدم میں تیرا بیٹا ہوں، پھنس گیا ہوں، پہنچ۔ یا اللہ میرے باب آدم دا وسیلہ ہی، بولو بولو، نہ کسی نبی کو پکارا، نہ کسی کا واسطہ، نہ وسیلہ، نہ صدقہ، نہ طفیل۔ 3 اندھیروں میں پکارا، قرآن نے اس کو ذکر کیا، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک، مولا تیرے سوا الہ کوئی نہیں، مولا تیرے سوا معبود کوئی نہیں، تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ خدا دی قسم حضرت یونس نے الہ کا معنی سمجھایا ہے۔ آپ کو الہ کا معنی کا کیا؟ آپ الہ کا معنی کرتے ہیں معبود، تو یہاں حضرت یونس کیوں یہ جملہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا مولا میری فریادیں سن لے، مقصد تو یہ تھا مولا میری پکاریں سن لے، مولا مصیبت ہٹا دے، دکھ ہٹا دے، اس قید خانے کا پھاٹک کھول دے، مولا میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا، کوئی جملہ نہیں کہتے، سارے جملوں کی جگہ حضرت یونس نے ایک جملہ کہا، لا الہ الا انت، تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ حضرت یونس سمجھانا چاہتی ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں سے پکارے سنتا ہو وہ الہ ہوتا ہے، اور جو مصیبتیں دور کر دیتا ہو وہ کون ہوتا ہے؟ الہ ہوتا ہے۔ اور کلمے میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ کے سوا کوئی الہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا میری پکارے سننے والا بھی کوئی نہیں، اللہ کے سوا میری مصیبتوں اور دکھوں کو ہٹانے والا بھی۔ ماشاءاللہ، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ بیان میں یہ کرنا چاہتا تھا، مشرکین مکہ اللہ کو پکارتے بھی تھے اور کشتیوں میں اور مصیبتوں میں پھنس جاتے تو خالص کس کو پکارا کرتے تھے؟ اس کے باوجود وہ مشرک تھے۔ اگلے جمعے اس کی تفصیل کروں گا انشاءاللہ، میں تمہید بڑی باندھ کے لے آیا ہوں، میں نے بڑی بنیاد بنا دی ہے۔ اگلے جمعے میں بتاؤں گا کہ اختلاف کیا تھا، مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا، قرآن نے ان کا شرک کیا بیان کیا ہے، انشاءاللہ بیان کریں گے، اور قرآن کے رنگ میں بیان کریں گے انشاءاللہ، باہر نہیں جائیں گے قرآن سے۔ میں صرف ایک بات اور مشرکین مکہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تو سب عقیدے کی باتیں تھیں، اللہ کو ماننا، صفتیں ماننا، اسے پکارنا، اس کے نام کے حصے نکالنا، یہ عقیدے کی باتیں تھیں۔ ان کے اعمال کیسے تھے ذرا یہ بھی دیکھیے، عمل کم نہیں ہے، بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بنایا؟ بیت اللہ۔
کیوں بھائی؟ کیسا شرف ہے؟ اگر آج سعودی عرب کا فرما روا عام میں سے جو پیسے والے لوگ ہیں کسی کو خط لکھے کہ آپ اتنے کروڑ بھیج دیں، ہم نے یہ پیسہ بیت اللہ پہ لگانا ہے، تو آپ صرف بھیجیں گے نہیں، اس پر فخر بھی کرتے پھریں گے، میری رقم بیت اللہ پہ لگی۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ بنایا، اللہ کا گھر، اجر کتنا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک عام مسجد جو آپ کے گاؤں میں بنی، محلے میں بنی، آپ کے ڈیرے پہ بنی، عام مسجد، اس کا اجر کیا ہے جناب؟ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے۔ جو نئے لوگ آئیں وہ میری اس بات کو غور سے سنیں، کسی عالم نے، کسی خطیب نے یہ بات نہیں کی ہوگی، اجر بڑا ہے۔ مسجد بنائی تو اللہ اس کے بدلے میں جنت میں گھر بنائے۔ اب میں ہوں، میری مالی طاقت نہیں کہ میں پہلے پلاٹ خریدوں، پھر اینٹیں فراہم کروں، پھر سیمنٹ، پھر بجری، پھر ریت، پھر مستریوں کی مزدوری، پھر لینٹر، پھر دروازے، پھر فرش۔ مجھ میں طاقت، وہ 4 بندے نکلے ایسے جن میں یہ طاقت، ایسے ہی ہے نا؟ مولا اجر بڑا ہے، لیکن ہم میں تو طاقت نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا کوئی حکم عدل کے خلاف نہیں ہے۔ امیر لوگ مسجدیں بنائیں اور جنت میں گھر بناتے رہیں اور غریب دیکھتے رہیں، نہیں، یہ ہمارے عدل کے خلاف ہے۔ یہ کیا عدل ہوا؟ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، سنیے گا اور دل کو تسکین دیجیے گا۔ مجھے تو بڑی تسکین ہوئی یہ حدیث پڑھ کے، آپ کے دل کو بھی تسکین پہنچے گی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے جس امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، پرندے کے کتنا ہوتا ہے؟ مرلہ تو ہوتا، مرلہ چپ تے نہیں کر گئے ہو، کتنا ہوتا ہے؟ 4 انچ 3 انچ، سونے دیاں تاراں نال بن دی، ریشم دیاں تاراں نال، کیا ہے؟ ٹاکیاں، تنکے، کچھ خرچ نہیں ہو رہا ہے، پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی۔ میرے حدیث کے استاد نے یہاں وضاحت کرتے ہوئے کہا ایک غریب آدمی تھا، اس کی طاقت تھی 1 گٹو سیمنٹ دینے کی، پیسہ ہی اس کے پاس اتنا ہے۔ ایک اور غریب ہے، اس میں طاقت تھی ریت کی 1 تگاری دینے کی۔ غریب آدمی ہے، مزدور آدمی ہے، دن میں 300-400 روپے کماتا ہے۔ جس آدمی نے مسجد کی تعمیر میں سیمنٹ کا 1 گٹو دیا یا ریت کی 1 تگاری دی، ہم اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنا دیں گے۔ ہماری رحمتوں سے کوئی دور ہے یہ بات؟ یہ جو طلبہ ہیں، علماء ہیں اور آپ میں جو عربی جاننے والے ہیں، اس حدیث سے یہ مفہوم خود بخود نکلتا ہے، اس حدیث میں سے نکل رہا ہے۔ من بنا للہ مسجدن، یہ نون تنوین کا قلت کے لیے، بن اللہ لہ بیتن، یہ نون تنوین کا عظمت کے لیے۔ معنی کرو آپ اس حدیث کا، من بنا للہ مسجدن، جس نے اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی سی مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنا دے گا۔ یہ عام مسجد کے بارے میں۔ مشرکین مکہ نے کیا بنایا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ بیت اللہ
اور بنایا بھی کیسے؟ چندہ میں بھی مانگتا ہوں، چندہ اور علماء بھی مانگتے ہیں، خطیب مانگتے ہیں، چندہ آپ سوسائٹیوں کے لیے بھی مانگتے ہیں، جماعتوں کے لیے بھی مانگتے ہیں، مسجد کے لیے بھی آپ چندہ کرتے ہیں، برادریوں میں سوسائٹیاں ہیں ان کے لیے آپ چندے کرتے ہیں جو منتظم حضرات ہیں. لیکن خدا کی قسم جس طرح چندہ کیا نا مشرکین مکہ نے، ان چندہ بھی کوئی نہیں کرتا. آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں. کہنے لگے بیت اللہ بنانا ہے، ہر برادری کے لوگ اس میں حصہ ڈالیں، ہر قبیلہ حصہ ڈالے، لیکن حلال کی کمائی میں سے چندہ دینا، حرام کی کمائی ہم نے بیت اللہ پر نہیں لگانی. کون کہہ رہے ہیں جی؟ شاباش شاباش. کون؟ یہ کس سے ڈر رہے ہیں؟ تقوی دیکھا ہے؟ تقوی ہمارا بھی نہیں. حلال کی کمائی میں سے دینا، اللہ کا گھر ہے، حرام کی کمائی خرچ نہیں کرنی. چندہ اکٹھا ہو گیا، چندہ تھا تھوڑا، بیت اللہ کا ایریا زیادہ. پھر میٹنگ بیٹھی، اب کیا کریں؟ اس چندے سے چھت نہیں پڑتی اس ایریا پر، تو طے ہوا بیت اللہ کا ایریا چھوٹا کر لو، کچھ حصہ باہر نکال دو. بیت اللہ کا ایریا چھوٹا کر لو، حرام کی کمائی میں سے اس پر خرچ. یہ حتیم جو ہے بیت اللہ کے ایک طرف جو چار دیواری ہے گلائی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں بیت اللہ میں شامل تھی. یہ بیت اللہ کا حصہ تھا. یہ کس نے باہر نکالا تھا؟ مشرکین نے اس لیے باہر نکالا کہ چندہ کم تھا اور بیت اللہ کا ایریا جو تھا وہ کیا تھا؟ زیادہ. بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس طرح تعمیر کی، خود پتھر ڈھو کے لائے. اس تعمیر میں میرے پیارے پیغمبر بھی شامل تھے. بیت اللہ بنایا، حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں ستو پلاتے ہیں. اب مجھے آپ بتائیں، آب زمزم پیتے ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں، صفائی. اللہ اکبر. ہر سال حج کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیں ان کے یہ اعمال اللہ کے ہاں درجہ قبولیت پائیں گے؟ قبول ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. کس وجہ سے؟ اسی شرک کی وجہ سے جو ان کا شرک تھا، جسے میں اگلے جمعے بیان کروں گا کہ انشاءاللہ کہ مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا. اس شرک کی وجہ سے اعمال برباد ہو گئے. قرآن نے کہا حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. حبطت اعمالہم، ان کے اعمال کیا ہو گئے؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. ہم نے قیامت کے دن ان کے لیے ترازو قائم ہی نہیں کرنا. ان مشرکین نے آنا ہے، اللہ نے کہنا لے جاؤ جہنم میں، کوئی عمل نہیں تولنے. مولا اے زیادتی نہیں، انہاں بیت اللہ بنایا، حاجیوں کو ستو پلائے، بیت اللہ کے متولی تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، یتیم لڑکیوں کی شادیاں کروائیں، ہسپتال بنائے، نفل پڑھے، تہجد پڑھے، تسبیح رولی، تسبیح بھی 500 دانے دی. مولا کہتا ہے کوئی حساب کتاب نہیں، لے جاؤ جہنم میں، کوئی عمل نہیں تولنے. مولا تولتے صحیح. مولا انہاں دے متھے دا محراب تے ویکھ،
اتنا اخروٹ جیڑا محراب ہے وہ تو دیکھ. فرمایا نہیں. اللہ اکبر. ادھر 70,000 مومن آئیں گے, اللہ کہیں گے کوئی حساب کتاب نہیں, چلو جنت میں. اللہ اکبر. یہ 70,000 جو ہے نا, 70,000 یہ کوئی معین عدد نہیں ہے نا بھائی, معین عدد ہے صرف 70,000 گن کے اللہ بھیجیں گے نا, یہ کثرت سے کنایا ہے, کثرت سے کنایا ہے. ایک اور حدیث نے اس کی تائید کی, 70,000 بندے میری امت کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. ان 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000, ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000. راجہ صاحب کہہ رہے ہیں میں دعا کرو اللہ سان انچ کر دے وے. آمین تو کہیں, لیکن میرے نبی نے ان کی خصلتیں بھی ذکر کی ہیں. وہ کون ہوں گے؟ بیمار ہوں گے تو علاج نہیں کروائیں گے. تو اس میں پیناڈول کھا کھا کے مر گئے ہو, تھوڑا سا سر میں درد ہوا, لو گولی جی, ٹیبلٹ لو جی, تھوڑا سا نزلہ ہونے لگا ہے, لو جی ٹیبلٹ. تو وہ ان کی پہلی کیا علامت بیان کی میرے آقا نے؟ بیمار ہوں گے علاج نہیں کروائیں گے, جھاڑ پھونک کے قریب نہیں جائیں گے. تم بھاگتے ہو عاملوں کے پیچھے, میرے گھر جن ہو گئے نہیں جن جی, صندوقوں سے پیسے نکال لیتے ہیں جی. اور گھر دے وچ کوئی جن ویکھ جڑا پیسے کٹدا, جن صندوقوں سے پیسے نکال لیتے ہیں جی. کچھ جن کٹ کے لے گئے, جڑے بچ گئے وہ عامل کھا گئے, جن کے پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ان لوگوں کی یہ خصلت ہے, بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں. اور ادھر یہ مشرک, اللہ فرمائیں گے کوئی ترازو قائم نہیں کرنا, کوئی عمل نہیں تولنے, لے جاؤ جہنم میں. مولا تولتے صحیح, ظلم نہیں, زیادتی نہیں کہ تول نہیں رہا. فرمایا کوئی زیادتی نہیں, این عدل کے مطابق ہے, عقل کے مطابق ہے. اس لیے ترازو وہاں اٹھایا جاتا ہے جہاں دونوں پلڑوں میں کوئی چیز ہو. ایک طرف بٹے, دوسری طرف سودا, تاجر ترازو اٹھاتا ہے. اور اگر ایک طرف بٹے ہوں دوسری طرف سودا کوئی نہ ہو, یا ایک طرف سودا ہو دوسری طرف بٹے کوئی نہ ہو, وہ تاجر ترازو اٹھائے, اسے کیا کہو گے؟ پاگل ہے. ترازو وہاں اٹھایا جاتا ہے دونوں پلڑوں میں رکھنے کے لیے کوئی چیز ہو. ان کے ایک پلڑے میں گناہ ہی گناہ, گناہ ہی گناہ, گناہ ہی گناہ. جو نیکیاں کی تھیں ان نیکیوں کو شرک نے برباد کر دیا تھا. دوسرے پلڑے میں رکھنے کے لیے چیز ہی کوئی نہیں. ہم نے ترازو کیوں قائم کرنا؟ ہمارے ساتھی تھے, ہمارے دوست تھے, اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق تھا, حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ سے, فیصل آبادی. ان کا انتقال ہو گیا. وہ رات اللہ کو پیارے ہو گئے, اور کل صبح ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا. شام کے ٹائم جنازہ تھا اور شام کے ٹائم حضرت کا انتقال ہو گیا. میرے بڑے قریبی دوست تھے وہ, اور بڑے مہربان تھے اور بڑی شفقت کیا کرتے تھے. اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی. اللہ کی توحید بہت بیان کرتے تھے, اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا بڑا دفاع کی, ان کی شان پر بہت بیان کرتے رضی اللہ تعالی عنہ. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے, اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے علاوہ بھی جتنے ہمارے بزرگ, مائیں بہنیں, مومن مسلمان اللہ کے پاس چلے گئے ہیں, اللہ سب کی مغفرت فرما دے, اللہ سب کے درجات بلند کرے, اور ان کی کوتاہیوں سے اللہ
درگزر فرمائے۔ دے جی اذان۔